أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ انعام شروع ہوتی ہے. سورہ انعام پہلی مرتبہ مکی صورت آپ پڑھ رہے ہیں تو مکی صورت کے مضامین اور مکی صورت کا انداز مدنی صورتوں سے بالکل الگ. مضمون کے اعتبار سے مدنی صورتوں میں احکام ہوتے ہیں اور نہ ماننے والے اور دل کے روگی منافقوں کا تذکرہ کثرت کے ساتھ ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں مکی صورتوں میں چونکہ منافق مکہ میں تھے ہی نہیں تو صرف مشرکوں کے اعتراضات اور ان کے جوابات ہوتے ہیں. ان کے اعتراض کس پر تھے؟ قرآن پر اعتراض تھا، حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اعتراض تھا، اللہ کے تنہا اکیلے ہونے پر اعتراض تھا، اس کا جواب. اور چوتھا اعتراض ان کا آخرت کے بارے میں تھا کہ مر کے دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے، ان کے جوابات دیے جاتے ہیں. لیکن یہ تو مضمون کا فرق ہے، الفاظ کا فرق. مکی صورتوں میں شوق ہوتا ہے، زبردست فصاحت اور بلاغت ہوتی ہے. مدنی صورتوں کا انداز ذرا سادہ ہوتا ہے. اب آپ سورہ انعام پڑھ رہے ہیں مکی صورت تو اس میں آپ کو یہ دونوں باتیں نظر آئیں گی. مکی سورہ انعام مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے. بعض حضرات نے کہا کہ ساری صورت اکٹھی نازل ہوئی، اور امت میں ایسے افراد بھی ہیں جنہوں نے کہا اچھا اکٹھی نازل ہوئی تو ہم بھی اس کو ایک ہی دن میں زبانی یاد کریں گے، تو ایک ہی دن میں زبانی یاد کر دی. لیکن علامہ آلوسی نے روح المعانی میں ان روایات کے اوپر سخت رد کیا ہے کہ کمزور ہیں سند کے اعتبار سے، اور خود صورت کا مضمون ایسا ہے کہ اکٹھا نازل ہونے والا نہیں ہے. اور کچھ آیتیں وہ بھی ہیں کہ جو مدنی ہیں، ان میں مدینہ کے کچھ احوال کا بیان آئے گا. یہ سورت سورہ انعام اور سورہ یونس میں خاص طور سے کہتا ہوں کہ توحید کو سمجھنے کے لیے اور سورہ زمر، ان تین صورتوں کو بار بار پڑھنا چاہیے. اس بات کو بھی سمجھنے کے لیے کہ مکہ کے کافر کس شرک میں مبتلا تھے. لوگ سمجھتے ہیں وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، اس صورت میں معلوم ہوگا اللہ کو مانتے تھے، اکیلا بھی مانتے تھے، قادر مطلق بھی مانتے تھے، اور یہ بھی مانتے تھے مدبر بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے. تو پھر شرک کیوں کرتے تھے وہ اس صورت میں ہم سمجھیں گے. وہ کہتے تھے وہ ہے تنہا مگر اس نے کچھ ہستیاں پیدا کی ہیں جو اس کے ہاں سفارش کر کے کام بناتی ہیں. بسم اللہ. انعام اس کا نام کیوں ہے؟ دوسرے آگے 8ویں پارے میں جا کر کے کچھ جانوروں کا تذکرہ آئے گا. کس لیے کہ جانوروں کے بارے میں بھی مکہ کے مشرکوں نے عجیب قسم کے شرک کو رواج دے رکھا تھا، عجیب عجیب تصورات بنا رکھے تھے. ان کا وہاں تذکرہ آئے گا، اور تھوڑا سا پیچھے اشارہ بھی ہو گیا. کون سا؟ سام، وسیلہ، حام، صاحبہ، تو وہاں بھی تھوڑا تذکرہ آیا. آگے تفصیل سے ذکر آئے گا. اس لیے پوری سورت کا نام ہو گیا سورۃ الانعام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. الذی، جس نے خلق پیدا کیا، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وجعل اور بنایا اس نے، الظلمات اندھیروں کو، والنور اور روشنی کو. دنیا میں ایسا تصور رکھنے والے لوگ تھے جو کہتے تھے کہ آسمان کا خالق کوئی اور ہے اور زمین کا کوئی اور ہے، اور مجوسی. اور یہ تو ایران میں کل پرسوں گزرے جو کہتے تھے خالق نور الگ ہے اور خالق ظلمت الگ ہے، خالق خیر الگ ہے اور خالق شر الگ ہے. جس کو وہ خالق خیر کہتے تھے اس کو یزداں کہتے تھے، اور خالق شر کو اہرمن کہتے تھے. اسلامی تہذیب آ گئی تو پھر یزداں تو خدا کے معنی میں استعمال ہونے لگ گیا، بالکل اللہ کے معنی میں استعمال ہونے لگا، اور اہرمن کا لفظ ہی بھول گئے لوگ. الحمدللہ پہلا تصور پیش کیا گیا اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، والارض اور زمین کو، وجعل اور بنایا اس نے، الظلمات اندھیریوں کو، والنور اور روشنی کو، سب کا خالق وہ. ثم پھر بھی، ثم کا ایک معنی ہوتا ہے پھر، لیکن کبھی کبھی یہ تعجب اور بعد کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے.
ثم پھر بھی اس کے باوجود بھی الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بربہم یعدلون وہ اپنے رب کے ساتھ یعدلون برابر قرار دیتے ہیں کس کو؟ پوشیدہ ہے دوسروں کو، اس کے باوجود اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں، حالانکہ تنہا خالق وہ ہے۔ اور مکہ کے کافر بھی مانتے تھے کہ خالق تنہا وہی ہے۔ هو الذی وہی تو ہے جس نے خلق پیدا کیا کم تم کو من طین مٹی سے، اور طین کے معنی بھی آیا گیلی مٹی گارے سے، ثم قضا پھر اس نے فیصلہ کیا اجلاً ایک خاص متعین مدت کا، یعنی تمہاری زندگی طے کی کہ تم کو اتنے عرصے میں مرنا ہے، اور اس زندگی کا بھی کسی کو پتہ نہیں کس کو کتنا جینا ہے، لیکن جب انسان مرتا ہے تو تب پتہ چل گیا کہ اس کی عمر 50 سال تھی یا 60 سال تھی یا 70 سال تھی، اس کا تو پتہ چلا۔ وَأَجَلٌ مُّسَمَّى اور ایک متعینہ مدت ہے عندہ وہ اسی کے پاس ہے، وہ پوری کائنات کی عمر کتنی ہے، کس نے پوری کائنات نے کتنے عرصہ جینا ہے، ظاہر ہے کہ یہ تب پتہ چلے گا جب ساری کائنات مرے گی، مگر جب کائنات مرے گی تو پھر ہم بھی مر جائیں گے، ہم کو بھی نہیں تاریخ لکھنے کا موقع ملے گا۔ ثم انتم تمترون یہاں پر بھی ثم اسی کے معنی میں پھر بھی، اس کے باوجود بھی انتم تمترون اس کے باوجود بھی تم شک کرتے ہو۔ عربی تفسیریں تو اس طرح کی بہت ہیں جو اس طرح کے الفاظ پر بحث کرتی ہیں، ہمارے یہاں تفسیر ماجدی اس کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ وہی تو اللہ ہے فی السماوات جو آسمانوں میں اللہ، وفی الارض اور زمین میں اللہ۔ یہ اشارہ ہے کہ دنیا میں جن کو تم خدا سمجھے ہوئے ہو، ایک گاؤں میں ان کو خدا سمجھتے ہیں، دوسرے گاؤں میں ان کو کوئی نہیں جانتا ہے۔ آپ سے دیکھ لیجئے ہمارے برادران وطن 33 کروڑ کو جن کو مانتے ہیں، عربوں کو ان کے نام بھی یاد نہیں، اور عرب لات اور عزا اور حبل اور عصاف اور نائلہ جن کو مانتے تھے ان کو یہ نہیں جانتے۔ اللہ وہ ہے جو آسمانوں میں اللہ، جو زمین میں اللہ۔ یعلم سرکم جانتا ہے وہ تمہاری پوشیدہ باتوں کو، وجہرکم اور تمہاری زور سے بولی ہوئی باتوں کو، ویعلم ما تکسبون اور وہ جانتا ہے ما تکسبون جو کچھ تم کماتے ہو، کچھ بھی اس سے پوشیدہ نہیں۔ وما تاتیہم من آیت من آیات ربہم اس تمام کے باوجود انسانوں کو سمجھایا جاتا ہے تو انسانوں کا رویہ کیا ہے؟ وما تاتی اور نہیں آتی ہے ہم ان کے پاس من آیت کوئی نشانی، من آیات ربہم ان کے رب کی نشانیوں میں سے، الا کانوا عنہا معرضین مگر وہ اس سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ آیت کے معنی حکم بھی، آیت کا معنی معجزہ بھی، آیت کا معنی قدرت کی نشانی بھی، آیت کا معنی قرآن پاک کی آیتیں بھی، یہ یہاں سب پر فٹ ہو جائے گا۔ فقط معجزہ دیکھتے ہیں اس کا انکار کرتے ہیں، قرآن کی آیت پڑھتے ہیں اس کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی قدرت کے دلائل آسمان اور زمین میں دیکھتے ہیں اس کا انکار کرتے ہیں۔ فقد کذبوا تو یقینا انہوں نے جھوٹ کہہ دیا، بالحق سچ کو، لما جاءہم جب سچ آیا ہم ان کے پاس، فسوف یاتی تو ان قریب آئے گا ہم ان کے پاس، انباؤ اردو میں چونکہ خبر یہ مؤنث ہے اس لیے کہیں گے ان قریب آئیں گی، انباؤ خبریں ان کے پاس، ما کانوا بہ یستہزئون اس چیز کی خبریں جن کا وہ مذاق اڑاتے تھے، اللہ کے عذاب کا مذاق اڑاتے تھے، قیامت کا مذاق اڑاتے تھے، جس عذاب کا مذاق اڑاتے تھے اس کی خبریں آئیں گی ان کے پاس، ابھی آنے والی، بدر کی آئیں گی خبریں، احد اور خندق کی خبریں آئیں گی، فتح مکہ کی خبریں ان کے پاس پہنچیں گی۔ انباء نبا ان کی معنی ہے جمع ہے، اس کے معنی خبریں، لیکن اس سے مراد نتیجے بھی، حقیقت سامنے آ جائے گی۔ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن اے مکہ والو تم اتنے بے فکر ہو گئے ہو، کیا تم نے پچھلے دور کے لوگوں کی تاریخ نہیں پڑھی؟ اور خاص طور سے مکہ والے بہت زیادہ سفر کرنے والے تھے، اور قوم عاد اور قوم سمود اور حضرت لوط علیہ السلام کی نافرمان قوم اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اصحاب مدین، ان تمام کی تاریخ سے وہ بہت اچھی طرح واقف تھے۔ الم یروا کیا نہیں دیکھا انہوں نے کم کتنے اہلکنا ہم نے ہلاک کر دیے، من قبلہم ان سے پہلے، من قرن ایک زمانے کے لوگ، قرن کہتے ہیں ایک زمانے کے لوگوں کو، بہت معنی ہے لیکن ایسے موقع پر اس کے معنی ایک دور کے لوگ، جب لوگوں کی عمر 200 سال تھی تو قرن 200 سال کا تھا، لوگوں کی عمر 100 سال ہوئی تو قرن 100 سال کا، اور اب لوگ 50 اور 60 اور 70 کے بیچ میں ہو گئے تو قرن بھی اتنے۔ کتنے لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا، مکناہم ہم نے ان کو طاقت دی تھی، ہم ان کو فی الارض زمین میں، ما وہ طاقت، لم نمکن نہیں وہ طاقت دی ہم نے، لکم تمہارے لیے،
ऐसी ताकत दी उनको, तुम्हें वो ताकत नहीं है। कौम आद और समूद को देखो, वारसलना समा, और भेजा था हमने अस्समा ऊपर से, अलैहिम उन पर, मिदरारन मुसलसल बरसने वाला पानी। मिदरार इसमें फाइल के माना है कसीरुद दरर, बहुत ज़्यादा बरसने वाली बारिश उन पर भेजी। वजअलना अनहार, और बनाई हमने नहरें उनके लिए, तजरी मिन तहतीहिम जो बहती थी उनके नीचे, उनकी ज़मीन में। तो बड़े मालदार बड़े काश्तकार थे। ये ख़ास तौर से मक्का वालों को याद दिलाया, इसलिए कि मक्का में कोई नहर नहीं, कोई बाग नहीं, कोई बारिश उस तरह नहीं बरसती कि जिससे गल्ला उगे। बल्कि किसी ने तो बड़ा अजीब तबसरा किया पूरे जजीरा के लिए कि अजीब चीज़ है, माउन बिला नहर, पानी बहुत है मगर नहर नहीं है, लेकिन समरुन बिला शजर, और फल हैं मगर दरख्त नहीं है। और अजीब आखिरी बात, जसरुन बिला नहर, पुल बहुत हैं मगर नहरें नहीं है वहाँ पर, बस वो वहाँ क्या बोलते हैं इसको ना, फ्लाई ओवर क्या बोलते हैं, हवाई पुल जो होते हैं ऐसे। वजअलना अनहार तजरी मिन तहतीहिम, और हमने बनाई नहरें जो उनके नीचे बहती थी, वो तुम्हारे पास नहीं। फअहलकनाहुम, उस तमाम के बावजूद हमने उनको हलाक कर दिया, बिज़ुनूबिहिम उनके गुनाहों की वजह से। वअंशाना, और हमने पैदा किया, मिन बादिहिम उनके बाद, कर्नन आखरीन दूसरे ज़माने के लोगों को। मिस्र का फ़िरऔन देखो, वलौ नज़्ज़लना अलैका किताबा, इस तमाम के बावजूद मानते नहीं। और एतराज़ क्या था कि इस किताब को इसलिए नहीं मानते कि ये आसमान से सामने सामने हमारे गिरे तब तो हम देखेंगे ये किताब है। आप खुद कहते हैं मेरे ऊपर उतरती है, हमें क्या मालूम कैसे उतरती है, हो सकता है आप खुद ही बना लेते हो। वलौ नज़्ज़लना, और अगर हम उतारते अलैका आप पर, किताबन कोई ऐसी किताब, फी क़िरतासिन जो वर्क़ों में लिखी हुई होती, सामने सामने किताब आती कागज़ों में, फलमसूहु फिर वो छूते हो उसको, भी ऐदीहिम अपने हाथों से, आँखों से दूर से देखते कागज़ को तो मुमकिन है कहते जादू हो गया है, लेकिन हाथों से छू कर भी देखते तो उनको लगता हाँ जी है किताबा की। उसके बावजूद भी जिनको नहीं मानना वो कहते लक़ाल अल्लज़ीना, ज़रूर कहते वो लोग, अल्लज़ीना कफ़रू जिन्होंने कुफ्र किया, इन हाज़ा ये नहीं है, इल्ला सिह्रुम मुबीन मगर खुल्लम खुल्ला जादू। अल्लाहु अकबर। तो जो इनका एतराज़ था कि आप खुद किताब बनाते हैं, आसमान से लिखी हुई किताब क्यों नहीं आती, फरमाया अगर आती तब भी न मानते। वक़ालू लौला उन्ज़िला अलैहि मलक, और अजीब एतराज़ है, कहते हैं लौला उन्ज़िला क्यों नहीं उतारा जाता अलैहि इस पर, मलक कोई फरिश्ता। क्या मुराद थी उनकी, दो तीन माना। एक ये कि जो फरिश्ता इनके पास वही लेकर आता है वो हमको क्यों नहीं नज़र आता है, कब आया फरिश्ता। दूसरा ये कि इनके साथ फरिश्ता उतरता और वो इनकी तायीद करता, ये कहते मैं अल्लाह का पैगम्बर हूँ, फरिश्ता कहता भला बेशक हैं आप अल्लाह के पैगम्बर। फरमाया अगर फरिश्ता आएगा, वलौ अनज़लना, और अगर हम उतारते मलकन फरिश्तों को, लक़ुदियल अम्र तो मामले का फैसला हो जाता। क्यों, फरिश्ते तमाशा दिखाने नहीं आते, फरिश्ते मौत का पैगाम लेकर आते हैं, अजाब का पैगाम लेकर आते हैं। सुम्मा ला युनज़रून, फिर इनको मोहलत न मिलती, और कहते हैं कि फरिश्ता आ जाता। और एक एतराज़ ये भी था कि खुद फरिश्ते पर क्यों नहीं कुरान नाजिल होता है, यानी नबी बशर क्यों बनता है, फरिश्ता क्यों नहीं बनता। उसका जवाब वलो जअलनाहु मलका, और अगर हम उसको फरिश्ता बनाते यानी रसूल को, लजअलनाहु रजुला, तो तब भी तो हम उसको किसी मर्द की शक्ल में भेजते, इंसान की शक्ल में भेजते फरिश्ते को। अगर फरिश्ता फरिश्ते की शक्ल में आता तो ये उसको देखते कैसे। फिर अगर फरिश्ता फरिश्ते की शक्ल में आएगा फिर तो अजाब का फरिश्ता होगा, काम ही तमाम हो गया, और फरिश्ते को देखते तो मर जाते। लेकिन अगर फरिश्ता इंसान की शक्ल में आता तो फिर क्या होता, वला लबसना, तो हम उलझा देते मामले को, अलैहिम उन पर, मा यलबिसून जिस तरह जिसमें वो पहले से उलझे हुए हैं, मतलब जिस शक में वो पहले से पड़े हुए हैं कि आप इंसान हैं तो इंसान की शक्ल में फरिश्ता आता, फरिश्ता कहता मैं फरिश्ता हूँ, ये कहते तू कैसे फरिश्ता है, तू तो इंसान नजर आ रहा है। वलक़द इस्तुहज़िया, और यकीनन मजाक उड़ाई गई, बिरुसूलिन बहुत सारे रसूलों की, मिन क़ब्ली का आपसे पहले, फ़हाक़ा तो घेरे में ले लिया, बिल्लज़ीना उन लोगों को, सख़िरू जिन्होंने मजाक उड़ाया था नबियों का, मिनहुम उनमें से, किसने घेरे में लिया, माँ उस अजाब ने, कानू बिही यस्तहज़िऊन जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। धमकी है ए मक्का वालों, तुम जिस अजाब का मजाक उड़ा रहे हो वो तुम्हें भी घेरे में लेने वाला है, चुनांचे लिया। कुल सीरू फिल अर्द,
اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرمائیے کہ تم تو سیاح ہو، دنیا میں گھومتے رہتے ہو، جو کچھ تم کہہ رہے ہو میرے لیے، کیا یہ سب کچھ نبیوں کے لیے نہیں کہا گیا؟ اور کیا ان پر پھر عذاب نہیں آیا قوموں پر؟ قل، آپ فرمائیے، سیرو فی الارض، چلو پھرو تم زمین میں، ثم انظروا، پھر دیکھو تم، کیفا، کیسے، کان تھا، عاقبت المکذبین، جھوٹ سمجھنے والوں کا انجام، کیسا کیسا انجام ہوا، اور خود یہ چکر کاٹتے تھے، گھومتے تھے، جانتے تھے قوم عاد اور سمود کا کیا ہوا۔ قل، آپ فرما دیجئے، لمن، تم ہی بتاؤ، کس کا ہے، ما فی السماواتی، جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض، اور جو زمین میں ہے، یہ ساری کائنات کس کی ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور دیوی دیوتا ہے اس کا ہے؟ خاموشی۔ قل، فرمایا کوئی نہیں بول سکتا، تو آپ جواب دے دیجئے، للہ، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔ تو جب یہ ساری کائنات اللہ کی اور یہ اتنے بڑے گستاخ، تو اللہ ان کو سزا کیوں نہیں دیتا؟ کتب علی نفسہ الرحمہ، لکھ دیا ہے اس نے اپنی ذات کے اوپر، الرحمہ، مہربانی کرنی، لیجمعنکم، وہ ضرور جمع کرے گا، تم کو الی یوم القیامہ، قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں۔ اور جب قیامت کے دن جمع ہوں گے، دنیا میں تو اس نے لکھ دیا مہربانی کرنا، چھوٹ دے رہا ہے، چھوٹ دے رہا ہے، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ فرمایا وہاں نہیں چھوٹ ہوگی، وہ تو عدالت کا دن ہے۔ الذین خسروا، وہ لوگ جنہوں نے نقصان میں ڈالا، انفسہم، اپنے آپ کو، وہاں نقصان میں جو ڈالیں گے، خسارے میں، فہم، وہی لوگ ہیں، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے ہیں، جو قیامت کے دن برباد ہونے والے ہیں، وہی ایمان نہیں لاتے ہیں۔ وَلَهُ، حالانکہ اللہ کو ماننا ہے، اللہ کی شان کیا، لہو، اسی کا ہے، ما سکانہ، وہ چیزیں جو سکون حاصل کرتی ہیں، فی اللیل، رات میں، والنہاری، اور جو دن میں، رات اور دن میں جتنی کائنات ہے سب کی سب اللہ کی، وہو السمیع العلیم، اور وہی تو سننے والا، العلیم، جاننے والا ہے۔ قل اغیر اللہ، آپ ان سے فرمائیے، اغیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ، اتخذ ولیا، میں بنا لوں، ولیا، کوئی کارساز، کوئی کام بنانے والا، کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا، کوئی مددگار بناؤں میں اللہ کے علاوہ؟ اللہ کو چھوڑ کر کس کو بناؤں؟ اللہ کی شان کیا ہے؟ فاطر السماوات والارض، وہ پیدا کرنے والا ہے، السماواتی، آسمانوں کو، والارض، اور زمین میں کو، اور سنو، وہو یطعم، اللہ وہ ہے جو سب کو کھلاتا ہے، ولا یطعم، اور اس کو کھلایا نہیں جاتا ہے، اور جن کو تم خدا مان رہے ہو ان کو کھلایا جاتا ہے، یعنی وہ ساری مخلوق کھانے کی محتاج تھی، پہلے مخلوق، اور آج بھی ان پر چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے، جب تک نہیں چڑھے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں، چڑھے تو پھر کہتے ہیں بڑا گرم بابا ہے۔ قل انی امرت، آپ فرما دیجئے، انی امرت، بے شک مجھے حکم دیا گیا، ان اکون، کہ میں ہو جاؤں اول، وہ سب سے پہلا آدمی، من اسلم، جس نے اپنا آپ جھکا دیا، اسلم، جھکا دیا اللہ کے سامنے، ولا تکونن من المشرکین، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، لا تکونن، تو ہرگز نہیں ہو جانا، من المشرکین، مشرکین میں سے، تو شامل نہیں ہونا مشرکین میں۔ مطلب تم کہتے ہو کہ قومی دھارے کے لیے، قومی ایکتا کے لیے آئیے، ہمارے ساتھ بیٹھیے، فرمایا میں کیسے آؤں تمہارے ساتھ؟ مجھے سختی سے منع کیا جا رہا ہے، مشرکوں کے ساتھ نہ رہیے۔ قل انی اخاف، اس تمام کے باوجود میں تمہارے مطالبے کو پورا کر لوں؟ قل، آپ فرما دیجئے، انی، بے شک میں، اخاف، ڈرتا ہوں، ان عصیت، اگر میں نافرمانی کروں، عصا کے معنی نافرمانی، عاصی اردو میں استعمال ہوتا ہے نافرمان، ان عصیت، اگر میں نافرمانی کروں، ربی، اپنے رب کی، تو میں ڈرتا ہوں، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے۔ ہائے ہائے، کیا ہے وہ عذاب؟ من یصرف عنہ، جس کو پھیر دیا جائے، من، وہ شخص، یصرف، پھیر دیا جائے گا، جس سے، عنہ، اس سے، کیا پھیرا جائے گا؟ عذاب، یصرف العذاب، جس سے عذاب کو پھیرا جائے گا، قیام یومئذ، اس دن، قیامت کے دن، فقد رحمہ، یقیناً اللہ نے اس پر بڑی مہربانی کی۔ اللہم ارحمنا، اللہم اصرف عنا العذاب، اللہ ہم سے بھی پھیر دے، اس پر اللہ نے مہربانی کی۔ وذالک الفوز المبین، اور وہی بڑی کامیابی ہے، آخرت میں آدمی اللہ کے عذاب سے بچ جائے، اس سے بڑی کیا کامیابی ہے؟ عذاب سے کون پھیر سکتا ہے؟ فرمایا دنیا اور آخرت میں کوئی نہیں عذاب سے بچا سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْ، اور اگر پہنچائے کا آپ کو، اللہ تعالیٰ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یا اے قرآن پڑھنے والے، اگر تجھ کو اللہ پہنچائے بِضُرٍ، کوئی تکلیف، فَلَا کاشفہ، تو نہیں ہے ہٹانے والا، لہو، اس تکلیف کو، الا ہو، سوائے اللہ کے۔ اللہ اکبر، آج دنیا اس کا مشاہدہ کر رہی ہے
کوئی کائنات میں اس تکلیف کو ہٹا نہیں سکتا، تو جب ہٹا سکتا ہی کوئی نہیں تو اس اللہ کے در کو چھوڑ کر کسی اور کے در پر جھکیں۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب بھی کچھ مانگنا ہو فاسأل اللہ، اللہ ہی سے مانگو۔ اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مانگ رہے ہو تو اس کا مطلب تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کنگال ہو گیا، اس کے پاس دینے کے لیے نہیں بچا۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ علی حجویری رحمت اللہ علیہ، جن کو لوگ کہتے ہیں داتا گنج بخش، انہوں نے فرمایا کشف المحجوب میں ہے، فرمایا اللہ کے سوا نہ کوئی رنج بخش ہے نہ کوئی گنج بخش ہے۔ لوگوں نے پھر بھی نام رکھا۔ فلا کاشف لہ الا ہو، نہیں کوئی ہٹا سکتا ہے اس کو الا ہو سوائے اللہ کے، اللہ ہی اس کو ہٹائے گا۔ وَإِن يَمْسَسْ، اور اگر پہنچائے گا آپ کو اللہ تعالیٰ بخیر، کوئی اچھی حالت، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، جو دینا چاہے اس سے کوئی لے نہیں سکتا، جس کو نہ دے اس کو کوئی دے نہیں سکتا ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وَهُوَ، اور وہی تو القاہر غالب ہے، فوق عبادہ، اپنے بندوں کے اوپر جو کرنا چاہے سو کر گزرتا ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ، اور وہی تو بہت حکمت والا ہے، الخبیر، وہی تو بہت خبر رکھنے والا ہے، سب کچھ جانتا ہے، مگر اس کے باوجود اگر سزا نہیں دے رہا ہے تو یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، وہ کہتے تھے کہ کیسے مان جائیں کہ یہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے، اللہ بھیج رہا ہے اور اللہ نے آپ کو نبی بنایا۔ فرمایا یہ بتاؤ گواہی سب سے بڑی کس کی ہوتی ہے؟ قل، آپ فرمائیے ایو شیئن، کون سی چیز، اکبر زیادہ بڑی ہے، شہادتاً گواہی کے اعتبار سے، یعنی کس کی گواہی سب سے بڑی گواہی ہوگی کائنات میں؟ قل، خود ہی فرما دیجئے اللہ، اللہ کی گواہی سب سے بڑی گواہی ہے۔ بات یہاں ختم ہوئی، اور اللہ کیا گواہی دے رہا ہے؟ ہوا شہید بینی و بینکم، ہوا پوشیدہ ہے، وہ گواہی دینے والا ہے میرے درمیان اور تمہارے درمیان۔ اور کیا گواہی دے رہا ہے کہ یہ میرے پیغمبر ہیں؟ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، اور وہی کیا گیا ہے میری جانب، هَذَا الْقُرْآنُ، یہ قرآن، لِأُنذِرَكُمْ، تاکہ میں تم کو آگاہ کروں، وَمَن بَلَغ، اور ہر اس شخص کو آگاہ کروں، من بلغ، جس تک یہ قرآن پاک پہنچے، اور قیامت تک جتنوں کو پہنچے گا گویا ان سب کو آپ آگاہ کر رہے ہیں۔ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ، یہ تو اللہ گواہی دے رہا ہے، اس تمام کے باوجود کیا انکم، بے شک تم، لتشہدون، ضرور گواہی دیتے ہو، ان مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ، مع اللہ، ان کہ مع اللہ ہی، اللہ کے ساتھ، آلہتاً اخرى، دوسرے معبود ہیں۔ اگر یہ سارے مل کر گواہی دیں، اے میرے حبیب، قل، آپ فرما دیجئے، لا اشہد، میں نہیں گواہی دے سکتا ہوں۔ بہت سارے جاہل کھڑے ہو جائیں، ہاں جی ہم گواہی دے رہے ہیں، کہا دیتے رہو تم، میں نہیں دے سکتا ہوں۔ قل انما هو الہ واحد، میں کیا گواہی دیتا ہوں؟ قل، آپ فرما دیجئے، انما، بے شک، ہوا الہ واحد، وہ ایک ہی معبود ہے، واننی بریء مما تشرکون، اور بے شک میں بری ہوں ان چیزوں سے، مما، ان چیزوں سے، تشرکون، جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ مکہ کے مشرکوں سے، عرب کے مشرکوں سے خاص طور سے کہا جا رہا ہے، تم اپنے آپ کو مانتے ہو کہ تم ان پڑھ ہو، تو جن لوگوں کو اللہ نے کتاب دی تھی، یعنی یہودی اور عیسائی، کل ان کا تفصیل سے تذکرہ ہوا، ان میں جو انصاف پسند لوگ ہیں وہ تو مان رہے ہیں مجھے، اور وہ تو مجھے پہچان رہے ہیں، اور تم اپنے آپ کو ان پڑھ بھی سمجھتے ہو، اور ہر مسئلے کو پوچھنے کے لیے یہودیوں کے ہاں جاتے ہو۔ تو جب اہل کتاب مجھے مان رہے ہیں، پہچان رہے ہیں، تم کیوں نہیں مانتے؟ الذین، وہ لوگ، آتینا، ہم نے دی ہم ان کو، الکتاب، کتاب، یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں ان کو، یعنی حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کما یعرفون، جس طرح وہ پہچانتے ہیں ابناءہم، اپنے بیٹوں کو، الذین خسروا، لیکن بہت سارے ان میں سے بھی ایمان نہیں لاتے، فرمایا وہ تو ضدی ہیں، الذین، وہ لوگ، خسروا، جنہوں نے نقصان میں ڈالا، انفسہم، اپنے آپ کو، فہم، تو وہی طبقہ ہے، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتا ہے۔ تو جان بوجھ کر کے سمجھنے کے باوجود جو نہ مانے، اس سے کائنات میں بڑا کوئی ظالم ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ممن، اس شخص سے، افترا، جس نے بہتان لگایا، علی اللہ، اللہ پر، کذباً، جھوٹا، او کذب بآیاتہ، یا جس نے جھوٹ سمجھا، بآیاتہ، اللہ کی آیتوں کو۔ ایک طبقہ کہتا ہے کہ یہاں دو طبقے مراد ہیں، لیکن زیادہ بہتر ہے کہ ایک ہی مراد ہے۔
ایک طبقہ کون مراد ہے؟ مکہ والے ہی مراد ہیں، ان سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ افترا علی اللہ کذبا، انہوں نے اللہ کے اوپر جھوٹے بہتان لگائے۔ کیا بہتان لگائے؟ اللہ کے مقابلے میں حاجت روا اور مشکل کشا مانے۔ او کذب بآیاتہ، یا ان سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھوٹا کہا۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک کامیاب نہیں ہوتے ہیں الظالمون، ظلم کرنے والے۔ ویوم نحشرہم، اور جس دن نحشر، ہم جمع کریں گے ہم ان کو جمیعاً سب کے سب کو، ثم نقول، پھر ہم فرمائیں گے للذین، ان لوگوں سے اشرکوا جنہوں نے شرک کیا تھا، جنہوں نے اللہ کے علاوہ اوروں کو بھی حاجت روا مشکل کشا مانا تھا، ان کے آگے سجدے کیے تھے، ان کی پوجا کی تھی، این شرکاؤکم، کہاں ہیں تمہارے شرکاء جن کو تم نے شریک سمجھا ہوا تھا، الذین کنتم تزعمون، جن کو تم گمان کرتے تھے کہ اللہ کے ساتھ شریک ہیں۔ توجہ، بڑا اہم موقع، سب سے پوچھا جائے گا، ایک ایک مشرک سے، کہاں ہیں وہ تمہارے؟ اور مشرک اکیلا تنہا کھڑا تو سب سے پہلے کیا جواب دے گا؟ ثم لم تکن فتنتہم، پھر نہیں ہوگی فتنتہم، ان کی آزمائش، ان کا امتحان نہیں ہوگا، الا ان قالوا، مگر یہ کہ وہ کہیں گے۔ اب کہنا تھا یہ کہ ان کا جواب نہیں ہوگا مگر وہ یہ جواب دیں گے، لیکن اس جواب کو کہا ان کا فتنہ نہیں ہوگا۔ کیوں فتنہ کہا؟ پہلے جواب سنو، کیا کہیں گے؟ واللہ، اللہ کی قسم، ربینا، جو ہمارا رب ہے، ما کننا مشرکین، ہم بالکل شرک کرنے والے نہیں تھے۔ یہ ان کی آزمائش نہیں ہوگی، اور آزمائش کس کو کہہ رہے ہیں؟ جواب کو۔ تو جواب کو آزمائش کیوں کہا؟ کہ اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر ان کو یہ باتیں بنانے کا موقع دے گا۔ تو ان سے پوچھا، بھائی کہاں ہیں جن کو تم شریک مانتے تھے، جن کو کہتے تھے کہ یہ تو بڑے شکتی والے بابا اور بڑے شکتی والے فلاں ہیں، کہاں گئے وہ؟ تو موقع دے گا تو کہیں گے ہمیں تو مانتے نہیں تھے کسی کو، کس کو مانا ہمیں؟ بالکل ہم توحید والے پکے۔ لیکن اس کے بعد جب ان کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے، ان کا ریکارڈ ان کے خلاف پیش ہوگا، زمین ان کے خلاف گواہی دے گی اور فرشتے ان کے خلاف گواہی دیں گے، تو پھر ان کو سچ ماننا پڑے گا۔ انظر، دیکھ تو صحیح میرے پیارے، کیف کذبوا، کس طرح جھوٹ بول گئے، علی انفسہم، اپنے اوپر، وضل عنہم، اور کیوں جھوٹ بولا اور گم ہو گئے، عنہم، ان سے، ما کانوا یفترون، جو وہ گھڑتے تھے۔ جو گھڑنے کا مطلب، جن کو انہوں نے خدا کا شریک سمجھا ہوا تھا وہ سب گم ہو گئے، ضل، بھٹک گئے۔ اور ما کانوا یفترون کا دوسرا معنی، ان کی طاقت کے جو انہوں نے قصے کہانیاں گھڑے تھے وہ بھی ہوا ہو گئے۔ یہ بڑا طاقت والا ہے، یہ تو جہنم کے قریب سے واپس کھینچ کے لے آئے گا، کوئی کام نہیں آیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، یہ قرآن کا ایسا مضمون ہے، دلوں کی تاروں کو چھیڑتا ہے، دلوں کی تاروں کو ہلاتا ہے، جھنجھوڑتا ہے انسان کو۔ ان کے دل میں کیوں نہیں اترتا؟ فرمایا سننا نہیں چاہتے۔ وَمِنْهُمْ، لیکن کچھ تو ہیں جو کان لگاتے ہیں، فرمایا ظاہری طور پر لگاتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کچھ ہیں، من، جو یستمع، کان لگاتے ہیں، الیک، آپ کی جانب۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، وَجَعَلْنَا، اور ہم نے ڈال رکھے ہیں، عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کے اوپر، أَكِنَّةً، پردے ڈال رکھے ہیں ہم نے۔ اللہ نے ڈالے تو ان کا قصور کیا ہے؟ نہیں، قرآن اور صاحب قرآن کی طرف سے اتنی ضد، اتنی ضد، اتنی ضد کہ کوئی بات غور سے سننا اور سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ جب انہوں نے یہ کام کیا تو ہم نے بھی دلوں پر پردے ڈال دیے۔ ان یفقہوہ، کہ وہ اس کو سمجھیں، وفی آذانہم، اور ان کے کانوں میں، وقرن، ڈانٹ ہے۔ اب دیکھیے، عرب کے لوگوں پر خاص طور سے غور کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ منتظر تھے کہ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے، قرآن کو پہچانے، بس جیسے پہچانتے جا رہے ہیں تو جانی دشمن سب کے سب ایمان قبول کرتے جا رہے ہیں۔ آپ کی بیٹی کے اوپر حملہ کرنے والا وہ بھی ایمان قبول کر رہا ہے، آپ کے چچے کا کلیجہ نکال کر چبانے والی ہندا وہ بھی ایمان لا رہی ہے، اور وہ بھی دل سے آپ کے اوپر اس طرح فدا ہے کہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ابو جہل، عتبہ اور شیبہ، اس طرح کے لوگوں کو ایمان نہیں نصیب ہوا، تو کیا انہوں نے قرآن نہیں سنا تھا؟ سنا تھا، مگر یہی ضد، نفرت اور باپ دادا کی اندھی تقلید، ایسے پردے تھے جو حقیقت تک پہنچنے نہیں دیتے تھے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اور اگر وہ دیکھیں کل آیَةٍ، ایک ایک نشانی کو، لا یؤمنوا بها، تو وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں آیت سے مراد قرآن کی آیت بھی لے سکتے ہیں، معجزہ بھی۔ حتی اذا جاؤک، یہاں تک کہ جب وہ آتے ہیں کا آپ کے پاس، یجادلون، تو
تو جھگڑا کرتے ہیں کا آپ سے. یقول الذین کفروا کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان ھذا یہ کچھ بھی نہیں الا اساطیر الاولین مگر پہلے لوگوں کے قصے کہانی ہیں. وہم ینہون عنہ اور یہ مکہ والے ینہون روکتے ہیں لوگوں کو بھی عنہ اس سے. اللہ اکبر. خود بھی نہیں سنتے لوگوں کو سننے بھی نہیں دیتے. وینأون عنہ اور دور بھاگتے ہیں عنہ اس سے. خود بھی دور بھاگتے ہیں لوگوں کو بھی سننے نہیں دیتے. وَإِن يُهْلِكُونَ لیکن ایسا کرنے سے نہیں ہلاک کرتے ہیں کسی اور کو إِلَّا أَنفُسَهُمْ سوائے اپنی جانوں کے. وَمَا يَشْعُرُونَ اور وہ سمجھتے بھی نہیں. یعنی لوگوں کو منع کرتے ہیں تو فعل بن امر الدوسی آتے ہیں ان کو روئی دیتے ہیں اپنے کان میں روئی ڈال لو کہیں تم سنو تو سن کر کے فریفتہ ہو جاؤ. تو خود بھی رکتے ہیں لوگوں کو بھی روکتے ہیں مگر نقصان کس کا کر رہے ہیں؟ اپنا ہی کر رہے ہیں. اس آیت کی ایک تفسیر دوسری بھی کی گئی کہ ہم سے مراد ابو طالب جیسے لوگ مراد ہیں. کون؟ جو خود دین سے دور رہتے تھے اور لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لوگوں کو ہٹاتے تھے. تو بے شک اللہ کے حبیب تک کافروں کو نہیں پہنچنے دیتے تھے لیکن ینہون عنہ خود دین سے دور بھاگتے تھے. تو ان کے روکنے سے یہ جہنم سے بچ نہیں پائیں گے. یہ بھی کہا وَلَوْ تَرَىٰ اور اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کاش کہ آپ دیکھ لیں اس منظر کو اذ وقفوا جب ان کو کھڑا کیا جائے گا علی النار جہنم کے سامنے. ہائے ہائے جب جہنم کی آگ کو دیکھیں گے کیسا منظر ہوگا. فقالوا یا لیتنا تو یہ کہیں گے ہائے ہماری بدقسمتی نردو ہم واپس کیے جاتے. اگر ہم دنیا میں جاتے واپس یہ تمنا تھی ہائے اگر ہم واپس ہوتے تو کیا کرتے. لا نکذب بآیات ربنا تو اور نہ ہم کاش ایسی یہ تمنا پوری ہوتی ہم اپنے رب کی آیتوں کو جھوٹا نہ کہتے. ونکون اور ہم ہو جاتے من المؤمنین ایمان والوں میں سے. یہ واو ممانا معا کے ہے. کاش کہ ہم واپس کیے جاتے اس کے ساتھ ہم یہ کام کرتے کہ اپنے رب کی آیتوں کو جھوٹا نہ کہتے. ونکون من المؤمنین اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جاتے. یعنی نکذبا اور نکونا کے اوپر جو زبر ہے نا تو گرامر والے سمجھ گئے. بل بدا لہم فرمایا یہ واپس جا کر کے نیک بننا چاہتے ہیں. نیک نہیں بننا چاہتے معاملہ کچھ اور ہے. بلکہ بدا ظاہر ہو گئی لہم ان کے لیے ما وہ باتیں کانو یخفون جو وہ چھپاتے تھے من قبل اس سے پہلے. اس سے پہلے کہتے تھے نہ جنت ہے نہ جہنم ہے نہ محشر ہے نہ عدالت ہے. وہ چیزیں سامنے آ گئیں. ورنہ اگر واپس کیا جائے گا ولو ردو اور اگر ان کو لوٹایا بھی جائے واپس لعادو تو یہ پلٹ آئیں گے ان کاموں کی طرف مانہو عنہ جن سے پہلے ان کو منع کیا گیا تھا. پھر جا کر کے دنیا میں وہی شرک کریں گے. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اور بے شک یہ جھوٹے ہیں. وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا اور وہ کہتے ہیں ان ہی نہیں ہے یہ الا حیاتنا مگر ہماری زندگی الدنیا دنیاوی بس یہی دنیا کی زندگی ہے اس کے بعد مر کے دوبارہ کوئی زندہ نہ ہوا نہ ہوگا. وما نحن بمبعوثین اور ہم نہیں ہیں دوبارہ زندہ کیے جانے والے. فرمایا ابھی تو کہہ رہے ہیں ولو ترى اور اگر آپ دیکھ لیں اس منظر کو اذ وقفوا جب کھڑا کیا جائے گا ان کو علی ربہم اپنے رب پر یعنی رب کے سامنے. پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا قال الیس اللہ فرمائے گا کہ نہیں ہے ھذا یہ بالحق کیا یہ برحق نہیں ہے. تم کہہ رہے تھے نہ جنت ہے نہ جہنم ہے نہ محشر ہے نہ عدالت ہے یہ ہے کہ نہیں. قالوا بھلا وہ کہیں گے ہاں ہاں کیوں نہیں وربنا ہمارے رب کی قسم ہے. قال فذوقوا العذاب فرمایا ہے تو چکھو عذاب کو بما کنتم تکفرون اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے یا ما مصدریہ تمہارے کفر کرنے کی وجہ سے. اب محشر کے میدان میں پہنچے تو پتہ چلا کون خسارے میں ہے اور کون فائدے میں رہا. قد خسیرہ یقیناً خسارے میں پڑ گئے الذین وہ لوگ کذبوا جنہوں نے جھوٹ سمجھا تھا بلقاء ربہ اپنے رب کی ملاقات کو. وہ لوگ خسارے میں پڑ گئے اپنے آپ کو انہوں نے نقصان میں ڈال دیا. قد خسروا یقیناً خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو ان لوگوں نے جنہوں نے اپنے رب سے ملنے کو جھوٹ سمجھا تھا کہ کہیں رب سے ملیں گے ہی نہیں. یہ بڑا تنزیہ لفظ ہے. وہ تو جنت اور جہنم کا انکار کرتے تھے لیکن محشر کی عدالت کا مقصد اللہ سے ملاقات ہے. اور بندہ اللہ کا اللہ کو مانتا ہے مگر اس سے ملنا نہیں چاہتا ہے. کیسا اس کا بندہ ہے. حتی اذا جاءت یہاں تک کہ جب آ جاتی ہے ہم ان کے پاس آ جائے گی ان کے پاس الساعۃ قیامت بغتتاً اچانک ہی. قالوا وہ کہیں گے یا حسرتنا ہائے افسوس
अला मा फर्रतना, उस पर जो हमने कोताही की, फर्रतना जो कमी की, फीहा इसके बारे में। हम तो इसको झूठ समझते थे, ये तो हो गई, अब क्या करें। वहुम यहमिलून, और वो उठाते होंगे, औजारहुम अपने बोझों को, अला ज़ुहूरिहिम अपनी पीठों पर, हाय हाय कुफ्र का, शिर्क का, गुनाहों का बोझ पुश्त पर लदा होगा। अला सा मा यज़िरून, और सुनो सा कितना बुरा है, मा यज़िरून जो वो बोझ उठाएंगे। अभी कहते थे कि हमारी जिंदगी तो बस दुनियावी जिंदगी है, कहा हाँ मल हयातुद दुनिया इल्ला लइबुन व लहव, नहीं है दुनियावी जिंदगी इल्ला लइबुन, मगर खेल है, व लहवुन और तमाशा है। तुमने इसको खेल और तमाशा समझा हुआ था। वलद्दारुल आखिरतु खैर, और यकीनन ये खेल तमाशे से ज्यादा नहीं थी, आखिरत की जिंदगी ही खैरुन बेहतर है। तुम कहते थे इसके बाद जिंदगी नहीं, ये है जिंदगी। लिल्लज़ीन यत्तक़ून, किनके लिए बेहतर है, जो डरे, जिन्होंने तकवा इख्तियार किया। अफला ताक़िलून, तो क्या तुम अकल से काम नहीं लेते हो। क़द नअलमु, हाय हाय, अल्लाह अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देता है। ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी कड़वी कसीली बातों से, इनकी गालियों और इनके तंज और तानों से आप बड़े दुखी हो रहे हैं, बर्दाश्त करते जाइए। क्यों। क़द नअलमु, यकीनन हम जानते हैं। मैंने कहा था क़द कुरान पाक में जहाँ भी आए इसके माना यकीनन, वो जो ग्रामर का कायदा है ना, मुज़ारे पर आए कभी कभी, कुरान में है ही नहीं कोई मिसाल। क़द नअलमु, यकीनन, हर जगह यकीनन का माना कीजिए। इन्नहु, बात यह है, ला यहज़ुनु, जरूर गम में डालती है, का आपको क्या डालती है, वो बातें, अल्लज़ी यक़ूलून, जो कड़वी बातें ये कहते हैं आपको। क्या क्या बातें कहते थे, अलियाज़ु बिल्लाह, ओहो कहते थे तुझ पे फरिश्ता नहीं आता, शैतान आता है, और कोई जादूगर और कोई काहिन और कोई साहिर और कोई मजनून दीवाना, क्या क्या कह रहे थे। फरमाया आप बर्दाश्त कर जाइए। क्यों। फ़इन्नहुम ला युकज़्ज़िबूनका, तो बेशक वो आपको झूठा नहीं कहते हैं। आपको तो 40 साल तक सच्चा कहते रहे। झगड़ा किसके साथ है। वलाकिन्न ज़ालिमीन, लेकिन जालिम लोग भी आयातिल्लाही, अल्लाह की आयतों को यजहदून, इनकार करते हैं। आज अगर आप मेरा कुरान सुनाना छोड़ दें, फिर आपको सादिक कहना शुरू कर देंगे। झगड़ा इनका कुरान के साथ है, इसलिए आप बर्दाश्त कर जाएं। बाद हज़रात ने यूँ भी तर्जमा किया, आप यकीनन गम में पड़ते इनकी बातों से, और सबसे बड़ा गम ये है कि ये आपको नहीं झूठा कहते बल्कि कुरान को झूठा कहते हैं। तो कुरान अल्लाह का कलाम, इससे आप और ज़्यादा दुखी होते हैं। मगर मुझे पहली बात ज़्यादा, क्यों। इसलिए कि 40 साल तक मक्का के सारे काफिर आपको सच्चा कहते थे, झूठा कहना तब शुरू किया जब आपने कुरान सुनाना शुरू किया। आज भी यही बात है और यही इसकी कोशिश है। अगर हम कुरान पेश करेंगे तभी ये बातें सामने आएंगी, लेकिन अगर कुरान ही ना पेश करें और हम कहें कि भाई हमें तो सब अच्छा कहते हैं, वो इसीलिए कहते हैं कि अल्लाह का कलाम ही नहीं सुनाते। वलक़द कुज़्ज़िबत, और यकीनन झूठा कहा गया था, रसूलुम मिन क़ब्ली का, आपसे पहले बहुत सारे रसूलों को, फ़सबरू, तो वो डट गए, अला मा कुज़्ज़िबू, उन बातों के ऊपर, इस बात के ऊपर कि उनको झूठा कहा गया, कुछ कमज़ोर नहीं हुए, डटे रहे। 950 साल तक नूह अलैहिस्सलाम देखो डटे रहे। वक़ूज़ू, और इस बात पर डटे रहे कि उनको तकलीफ दी गई, देते रहे। तकलीफ देने वाले दे दे करके थक गए, सहने वाले सह कर नहीं थके। हत्ता अताहुम नसरुना, यहाँ तक कि हमारी मदद आ गई। कुछ इशारा है, हमारी मदद आती है, लेकिन एक लंबे ज़माने तक तकज़ीब वाले अपना काम करते हैं, ईज़ा वाले अपना काम करते हैं, फिर हमारी मदद आती है। वला मुबद्दिल लिकलिमातिल्लाह, और अब भी अल्लाह की मदद आएगी। अल्लाह के वादों को कोई बदल नहीं सकता है। ला मुबद्दिल, कोई नहीं बदलने वाला, लिकलिमातिल्लाही, अल्लाह की बातों को, अल्लाह के वादों को। उनकी मदद आई थी, उनका उस दौर में दीन गालिब आया था, आपकी भी मदद होगी। वलक़द जाअका, और यकीनन आ चुकी है आपके पास, मिन नबइल मुरसलीन, रसूलों की खबर। क्या मतलब कि क्या नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा आप नहीं सुन चुके कि 950 साल तक लोग उनको झूठा कहते रहे, लेकिन आखिर हमारी मदद आई। आपके पास भी आएगी और जल्दी आएगी। 950 साल नहीं, अभी 13 साल गुजरेंगे, फिर देखिए क्या मदद आती है। वइन कान कबुरा अलैका इरादुहुम, आगे की आयत को समझने से पहले हज़रत रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज को समझिए। हदीस है, आप फरमाते हैं मेरा हाल और लोगों का हाल कैसा है, जैसा किसी ने जंगल में शमा जलाई, आग जलाई, और परवाने आकर के उस पर जलने लग गए आग पर। तो एक आदमी शफीक और मेहरबान आदमी परवानों को हटाता है कि जल न जाएं, तो उसके हाथ भी जल जाते हैं।
मैं तुमको जहन्नम से, मैं तुमको तुम्हारी कमर से पकड़ पकड़ करके खींच रहा हूं कि तुम जहन्नम में ना चले जाओ, मगर तुम हो कि छूट छूट करके दौड़ दौड़ करके जहन्नम में छलांगे मार रहे हो। ये आपका मिजाज था। जब वो आपसे मुतालबा करते थे ये मौजज़ा दिखाओ, पक्का मान जाएंगे। हालांकि अल्लाह को मालूम था ये नहीं मानेंगे, और इस पारे के आखिर में आ रही है ये बात। इसलिए अल्लाह ताला उनके मुतालबे वाले मौजज़े नहीं दिखाता था। और उनका मुतालबा किन मौजज़ों का था? इंतज़ार कीजिए सूरह बनी इसराइल का, वहाँ आ रहा है। और इंतज़ार कीजिए अभी 8वें पारे के शुरू होने का, वहाँ थोड़ा सा इशारा आ रहा है। लेकिन आपके दिल में आता था काश ये मौजज़ा जिस तरह ये मानते हैं, मांगते हैं, अगर इसी तरह नजर आ जाए, शायद मुसलमान हो जाएं, शायद जहन्नम से बच जाएं। उसके ऊपर फरमाया गया आप इस तरह की तमन्ना ना कीजिए, ये नहीं मानने वाले। वह इनकान, और अगर कबूरा गरा गुजरता है, मुश्किल गुजरता है, अलई का आप पर, इराज़ुहुम उनका मुंह मोड़ना, उनका काफिर बनना, फ़इन इस्तताअता, तो अगर आप ताकत रखते हैं, अन तबतगी कि आप तलाश करें, नफकन कोई सुरंग, कोई टनल, फिल अर्ज़ ज़मीन में, तो तलाश कीजिए, फिर सुरंग लगाकर कोई मौजज़ा ले आइए। औ सुल्लमन, या आप तलाश कर सकें कोई सीढ़ी, फिस समाई आसमान में, तो आप आसमान में सीढ़ी लगाकर चढ़ जाइए। फतातियाहुम, तो ले आइए आप उनके पास भी आयतिन कोई मौजज़ा, कोई निशानी, जैसा कि वो मांग रहे हैं। फरमाया अल्लाह ताला की मंशा यही है कि मौजज़े के सामने बेबस होकर ये न माने, बल्कि अक्ल दानिश से काम लें। तो आप इनके लिए इतने फिक्रमंद भी ना हों। वलो शाह अल्लाह, और अगर अल्लाह ताला चाहता ला जमाअहुम, तो जमा कर देता, इकट्ठा कर देता, हम सारे लोगों को अलल हुदा, हिदायत पर। अगर इस तरह लोगों को मनवाना होता तो अल्लाह अपनी कुदरत से सबको इकट्ठा कर सकता था, लेकिन अल्लाह वैसा चाहता नहीं। फला तकूनन्न मिनल जाहिलीन, तो आप न हो जाएं नादानों में से, आप नादान लोगों में से न हो जाइए, आप डटे रहिए, और जो आपको हुक्म दिया जा रहा है जिस तरह दीन पहुँचाने का पहुँचाते रहिए। बात असल में यह है कि मानता है कौन? इन्नमा यस्तजीबुल लज़ीना यस्मऊना, बेशक मानते हैं वो लोग, अल्लज़ीना जो यस्मऊना सुनते, ये तो सुनते ही नहीं है, सुनना ही नहीं चाहते हैं। क्यों? फरमाया इनकी आत्मा मर चुकी है, अंदरून इनका मरा हुआ है। वल मौता, और मुर्दे यबासु, जिंदा करेगा हम उनको अल्लाह, अल्लाह ताला क़यामत के दिन। ये तो चलती फिरती लाशें हैं, ये समझो मरे हुए हैं। और इसी सूरत में आगे आ रहा है 8वें पारे में कि जो आदमी दीन कबूल करता है गोया वो मुर्दा था, जिंदा होता है, और जो दीन नहीं कबूल करता है गोया ये चलता फिरता मुर्दा है, चलती फिरती लाश है। सुम्मा इलैहि युरजाऊन, फिर उसी के सामने लोग पेश किए जाएंगे। इसलिए आप परेशान ना हों। और देखिए मौजज़ा न भेजने की बहुत सारी हिकमतें हैं। एक हिकमत जो कुरान पाक ने जगह जगह बयान फरमाई, वो क्या हिकमत है कि जो कौम मौजज़े का मुतालबा करती है, फिर अगर उनके मुतालबे का मौजज़ा दिखा दिया जाता है, तो जब वो ये मुतालबा करती है कि मौजज़ा दिखाओ तो मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे। ऐसे लोगों से ईमान की तौफीक छिन जाती है। जब मौजज़ा देखते हैं तो ईमान नहीं लाते, और जब वो ईमान नहीं लाते तो फिर वो मलिया मेट कर दिए जाते हैं। इसलिए उनके मुतालबे का मौजज़ा मक्का वालों का नहीं दिखाया जा रहा है, क्योंकि अभी इनको सफ़े हस्ती से मिटाने का नंबर नहीं आया। आप देखिए ना, ग़ज़वा ओहद में जिनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्दुआ करने के लिए सोच रहे थे और आपको मना फरमा दिया गया, उनको भी अल्लाह ने ईमान नसीब कर दिया। अगर मौजज़ा देख लेते और न मानते तो सब के सब हलाक हो जाते। इसलिए इनको अभी ढील दी जा रही है, ढील दी जा रही है। वक़ालू लौला नुज़्ज़िला, और फिर भी वो कहते हैं लौला नुज़्ज़िला, क्यों नहीं उतारी जाती अलैहि इस पर आयतुम मिर रब्बी, इसके रब की तरफ से कोई निशानी, वही मौजज़ा जो हम मांग रहे हैं वो क्यों नहीं दिखाते हैं। कुल, आप फरमा दीजिए इन्नल्लाह क़ादिरुन, बेशक अल्लाह ताला कुदरत रखने वाला, अला अन युनज़्ज़िला, कि वो उतार दे आयतन निशानी जैसी कि तुम मांग रहे हो। वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून, लेकिन अक्सर उनमें से जानते नहीं। वरना अगर वो जानते हैं तो क्या ये मौजज़े दिखाना मुश्किल है? और जो अल्लाह को पहचानना चाहे अपने मालिक को, तो क्या कायनात के अंदर कम मौजज़े हैं? और ये कुरान पाक खुद एक मौजज़ा नहीं है? आगे आ रहा है सूरह नमल में फरमाया सबसे बड़ा तो ये मौजज़ा कुरान पाक है। और बहुत सारे मौजज़े उनके मुतालबात के भी दिखाए गए। उन्होंने कहा चांद को 2 टुकड़े करके दिखाओ, आपने इशारा फरमाया ऐसा ही हो गया।
تو آپ کہیں گے اس پر فوراً عذاب کیوں نہیں آیا؟ کچھ مان گئے اس لیے عمومی عذاب ٹل گیا۔ قل آپ فرما دیجئے ان اللہ قادر، بے شک اللہ قدرت رکھنے والا، علی اس بات کے اوپر ان ينزل کے اتار دے وہ آیتن کوئی نشانی، ولکن لیکن اکثرہم ان میں سے اکثر لا یعلمون جانتے نہیں۔ وما من دابت فی الارض، وما من دابت، اگر واقعتاً اللہ کو پہچاننا ہے اور اس لیے نشانی مانگ رہے ہیں تو پوری کائنات اللہ کی پہچان کرا رہی ہے۔ وما من دابت، اور نہیں ہے کوئی زندہ چیز فی الارض زمین میں، ولا طائر، اور نہیں ہے کوئی پرندہ یطیر جو اڑتا ہو بجناحیہ اپنے دونوں پروں پر، ظاہر ہے کہ پرندے پروں پر ہی اڑتے ہیں مگر اللہ اڑاتا ہے، الا امم، مگر وہ جماعتیں ہیں ان کی، امثالکم تمہاری جیسی، مطلب تم صرف کائنات کے اندر انسان ہی تھوڑے ہو، کتنی مخلوق ہے کائنات کے اندر، اور جس طرح تمہاری ایک جماعت ہے انسانوں، اسی طرح ان کی بھی ایک جماعت ہے۔ جس طرح تمہاری روزی کا انتظام اللہ کر رہا ان کی روزی کا، جس طرح تمہاری موت اور زندگی کا انتظام ہے ان کی موت اور زندگی کا بھی، جس طرح تمہاری سیکورٹی کا، تمہاری حفاظت کا انتظام ہے ان کی حفاظت کا بھی۔ اتنا ہی نہیں، آگے بڑھو، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، جس طرح تمہارا ریکارڈ ایک کتاب میں پہلے سے لکھا ہوا ہے، اسی طرح ایک ایک چرند، ایک ایک پرند، ایک ایک درند کا لکھا ہوا ہے۔ ما فرطنا، نہیں کمی کی ہم نے فی الکتابی، کتاب میں یعنی اصل کتاب لوح محفوظ، من شیء کسی چیز میں، سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اچھا اتنا ہی نہیں، ثم الیہ الی ربہم یحشرون، پھر ساری مخلوق کو ان کے رب ہی کے پاس یحشرون جمع کیا جائے گا۔ یہ بھی ریکارڈ موجود ہے کہ قیامت کے دن سب کو جمع کیا جائے گا، اور حدیث میں آیا کہ پھر ساری کائنات کو انصاف ملے گا، یہاں تک کہ سینگ والی بکری نے بے سینگ والی کو ٹکریں ماری تھیں تو اس کو بھی اس کو انصاف ملے گا، لیکن اس کے بعد کونوا ترابا، سب کو مٹی بنا دیا جائے گا۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھوٹا کہا، صم بہرے ہیں، بکم گونگے ہیں، فی الظلمات، اس حال میں کہ اندھیریوں میں بھٹک رہے ہیں، اس حال میں، یہ روح المعانی والے نے اس کو کہا یہ حال بن رہا ہے، صم بکم بہرے ہیں، گونگے ہیں، فی الظلمات اندھیریوں میں بھٹک رہے ہیں، جو اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے۔ بہرے اور گونگے کا مطلب ان کے کان کام نہیں کر رہے، یہ مطلب نہیں ہے، یعنی جو حقیقت سمجھنی چاہیے تھی وہ سمجھتے نہیں، جو سننا چاہیے تھا وہ سنتے نہیں۔ من یشاء اللہ یضلل، اور جب آدمی خود اپنے آپ کو ایسا کرے تو ہر وہ آدمی یشاء اللہ جس کو چاہے اللہ یضلل ہو، تو اللہ پھر اس کو گمراہ کر دیتا ہے، پھر گمراہ رہنے دیتا ہے تو بھٹکتا رہتا ہے وہ۔ ومن یشاء، اور جس کو اللہ چاہے یجعلہ، تو ڈال دیتا ہے اس کو علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر۔ کس کو ڈالتا ہے؟ ویہدی الیہ من اناب، دوسرے مقام پر آ چکا ہے، جو ہدایت چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے۔ قل ارائیتکم، آپ فرما دیجئے ارائیتا، کیا تو نے غور کیا، کیا تم نے سوچا، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر آ جائے تمہارے پاس عذاب اللہ، اللہ کا عذاب، او اتتکم الساعہ، یا تمہارے پاس قیامت ہی آ جائے، اغیر اللہ تدعون، کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو تم پکارو گے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ سارے مشرکوں کی بات نہیں، عرب کے مشرکوں کی ہے۔ آگے آ رہا ہے کہ وہ بھی کہتے تھے کہ چھوٹی موٹی تکلیفیں اللہ کے علاوہ ہمارے غیر اللہ دور کرتے ہیں، لیکن بڑی تکلیف کو اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں دور کر سکتا ہے۔ تو ان سے پوچھا گیا اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے، بولو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ بل ایاہو، بلکہ اسی کو تدعون، تم پکارتے ہو۔ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ فیکشف، تو وہ ہٹاتا ہے، ما تدعون، اس تکلیف کو، تدعون الیہ، جس تکلیف کی طرف تم نے دعا کی تھی، جس کے لیے دعا مانگی تھی، انشاء، اگر وہ چاہتا ہے۔ وتنسون، اور اس مصیبت میں بھول جاتے ہو تم، ما تشرکون بھی پوشیدہ، جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ یہ عرب کے مشرکوں کی بات ہے، مکہ کے کافروں کی، کہ بڑی مصیبتوں میں وہ غیر اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ تو پھر اگر ایسے لوگ ہوں، اپنے آپ کو مسلمان کہیں اور بڑی بڑی مصیبتوں میں بھی اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکاریں، تو کس کھاتے میں ان کو مسلمان کہیں گے؟ خود ہی سوچ لیجئے۔ عرب کے کافروں کو قرآن کافر کہہ رہا ہے جو بڑی مصیبتوں میں صرف اللہ کو پکارتے ہیں، چھوٹی چھوٹی مصیبتوں میں کہتے ہیں غیر اللہ کام آتا ہے۔
वलक़द अरसलना, और यकीनन भेजा हमने इला उममिन, बहुत सारी जमातों की तरफ, रसूलों को, मिन क़ब्लिक, आपसे पहले, रसूल पोशीदा, अरसलना हमने भेजा, किसको भेजा? रसूलों को। फिर क्या हुआ? फ़अख़ज़नाहुम, तो फिर पकड़ा हमने उनको, बिलबअसाई, परेशानियों में, वज़र्राई, और तकलीफ़ों में। बासा और ज़र्रा में बता चुका कि जब दोनों आए तो बासा के माना माली मुसीबतें, ज़र्रा के माना जिस्मानी मुसीबतें। क्यों मुब्तला किया? लअल्लहुम यतदर्रऊन, ताकि वो वापस पलट आएँ। और एक सूरत से जो मजमून चलाया जाता है दूसरी में उसको मुकम्मल किया जाता है। ये सूरह अनआम है, इसके बाद सूरह आराफ आ रही है। वहाँ मुख्तलिफ कौमों के हवाल पेश करके बताया जाएगा, देखो इनके पास अल्लाह पैगंबर आए, इन्होंने नहीं माना, फिर हमने बासा और ज़र्रा के ज़रिए से इनको झटके दिए कि शायद बाज आ जाएं, मगर नहीं बाज आए। फलौला इज़ जाअहुम, तो क्यों नहीं हुई ये बात? इज़ जाअहुम बासूना, कि जब आई उनके पास बासूना, हमारी पकड़, हमारा अजाब, तो क्यों नहीं तदर्रऊ, वो गिड़गिड़ाए? नहीं गिड़गिड़ाते। छोटे मोटे जो झटके लगते हैं उस पर इंसान बाज नहीं आते, बल्कि वलाकिन क़सत क़ुलूबुहुम, बल्कि सख्त हो गए उनके दिल, और सख्त हो गए कि नहीं नहीं ऐसे हम नहीं मानते हैं, ये छोटे मोटे चुटमुट घटनाएं होती रहती हैं। क्यों? वज़य्यन लहुम शैतान, और खूबसूरत बनाया लहुम उनके लिए, अशैतान, शैतान ने, मा कानू यामलून, जो कुछ के वो किया करते थे। मतलब जितने गंदे काम कर रहे थे शैतान ने वो काम उनको खूबसूरत बना कर दिखाए। आज भी हम समझ सकते हैं कि शराबी को पूछो शराब क्यों पी रहा है, तो वो शराब पीने का जवाज पेश करेगा। ये जवाज उसको कौन बता रहा है? शैतान बताएगा कि मैं लोगों का लहू तो नहीं पीता, मैं शराब ही तो पीता हूँ। जवारी को पूछो क्यों जुआ खेलता है, वो भी अपना जवाब। हाँ, ये तक कि चोर कहता है मैं चोरी क्यों करता है, कहता है मैं मोटे मोटे बेईमानों को लूटता हूँ और गरीबों में जाकर बांटता हूँ। सुभान अल्लाह, तो इसका ठेकेदार है। फलम्मा नसू, तो ऐसे लोगों को जब समझाया गया, छोटी मोटी तकलीफें आई कि मान जाओ, वो माने नहीं। फलम्मा नसू, तो जब वो भूल गए, माँ उस चीज़ को ज़ुकिरू बिही, जिसके ज़रिए से उनको नसीहत की गई थी। बड़ी अहम बात, बीमारियां आई, ये कोरोना आया, तकलीफ आई, कहा बाज आ जाओ, मान जाओ, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओ, लेकिन नहीं गिड़गिड़ाया कि हम लड़ेंगे इस बीमारी से। अल्लाह ने फरमाया लड़के दिखाओ। फिर क्या होता है? हमारे जहन में होता है कि फिर तो खुदा ऐसे लोगों को मलिया मेट ही कर देगा। फरमाया ना, फिर क्या होता है? फिर एक दूसरी आजमाइश आती है। फतहना अलैहिम अबवाब कुल्ली शै, फतहना, तो खोल दिए हमने, अलैहिम, ऐसे लोगों पर, अबवाब कुल्ली शै, हर चीज के दरवाजे। वो तकलीफ भी हट गई और माल दौलत दुनिया चारों तरफ से आने लग गई। तो वो समझे कि हमें कोई पूछने वाला नहीं और हम बड़े नेक लोग हैं। देख लो भाई, हमने कोई तौबा नहीं की, उसके बावजूद कितने मजे आ रहे हैं हमारे। फिर क्या हुआ? हत्ता इज़ा फरिहू, यहाँ तक कि जब वो अकड़ गए, बिमा ऊतू, उन नियामतों पर जो उनको दी गई थी। आय हाय, नियामतें देने वाला कौन? अल्लाह। और ये उन पर अकड़ रहे, किसी से मांगी हुई चीजें मांग मटोड़ा गैल में डकार, वो हमारी जुबान का मुहावरा है। मांग कर रोटी लाया, सड़क में जाके डकार मार रहा है कि यार भीख मांग के खाया, क्या मजा आया, क्या मजा आया। भिखारी फरीहू, अकड़ गए उन नियामतों पर, ऊतू, जो उनको दी गई थी, उनके बाप की नहीं थी। जब अकड़ गए तो ये दूसरा इम्तिहान पहले से ज्यादा सख्त था। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने कहा कि हुजूर के दौर में कितनी तंगियां परेशानियां थी, देखिए कितनी आसानियां आई। फरमाया रब्बे काबा की कसम, ये इम्तिहान उससे ज्यादा कड़ा है, ये ज्यादा मुश्किल इम्तिहान हो गया। फिर क्या हुआ? जब अकड़ गए तो अखज़नाहुम बग़ता, फिर हमने अचानक पकड़ा, जलजले आए, सब मर गए। फइज़ा हुम मुबलिसून, तो अचानक वो मायूस होकर रह गए। फकुतिया, तो काट दी गई, दाबिरु जड़, अलकौम, उन लोगों की, अल्लज़ीना ज़लमू, जिन्होंने जुल्म किया था, जिन्होंने कुफ्र और शिर्क किए थे, गुनाह किए थे। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जब काम कोई मुकम्मल हो जाए तो उसके ऊपर अल्लाह की हम्द होती है। सारे नाफरमानों को मलिया मेट कर दिया। वल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह की, रब्बिल आलमीन, जो जहानों का पालने वाला है। कुल अराइतुम, आप फरमाइए, ये तुमको बताया गया कि गुज़श्ता कौमों को थोड़ी थोड़ी तकलीफें दी गई, बाज नहीं आए, तो फिर अल्लाह ने उनको मलिया मेट किया, मगर पहले आसानियां खुली दे दी। उसके बाद आप इनसे पूछिए, अराइतुम, जरा गौर तो करो, लफ्जी माना है आ, क्या राइतुम, तुमने देखा,
لیکن یہ عربی کا محاورہ ہے، اس کے معنی ہوتا ہے غور تو کرو۔ عربی تفسیروں میں اس کا ترجمہ لکھتے ہیں اخبرونی، مجھے بتاؤ، ان اخذ اللہ، اگر اللہ لے لے سمعکم، تمہارے کانوں کو، وابصارکم، اور تمہاری آنکھوں کو، وختم علی قلوبکم، اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے کہ تم پاگل ہو جاؤ، کچھ سمجھنے کی طاقت ہی نہ رہے، من الہ غیر اللہ، بتاؤ من الہ، کون سا خدا ہے غیر اللہ، اللہ کے سوا، یاتیکم، جو لائے کم تمہارے پاس بھی ان چیزوں کو، ہے کوئی، تلاش کر کے دکھاؤ، چراغ رخ زیبا لے کر تلاش کرو، ایسا ہے کوئی خدا؟ انظر، میرے محبوب دیکھ تو صحیح، کیف نصرف، کس طرح گھما پھرا کر بیان کرتے ہیں ہم، اعلی آیاتی، آیتوں کو گھما پھرا، صرف گھمانا، گھمانا پھرانا مطلب کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، ثم، پھر بھی دیکھیے، ہم یصدفون، وہ اعراض کرتے ہیں، صدف یصدف، یاد رکھیے جگہ جگہ آئے گا، اس کے معنی منہ موڑنا، سب کچھ سمجھتا ہے آدمی پھر بھی نہیں جی مانتا نہیں، اس کو کہتے ہیں یصدف۔ قل ارائیتکم، آپ فرما دیجئے، ارائیتکم، کیا تم نے غور کیا، ان اتاکم، اگر آئے کم تمہارے پاس عذاب اللہ، اللہ کا عذاب، بغتتاً، اچانک ہی، او جہرتاً، یا کلم کھلا آ جائے، سب کے سامنے آ جائے، حل یہلک، یہ بتاؤ کون ہلاک کیا جائے گا اس وقت میں، الا القوم الظالمون، سوائے ظالم لوگوں کے، ظالموں کے سوا کون ہلاک ہوگا، ظالم ہلاک ہوں گے، جب بھی عذاب آتا ہے تو ظالم ہلاک ہوتے ہیں۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور نہیں بھیجتے ہیں ہم المرسلین، رسولوں کو، الا مگر مبشرین، خوشخبری دینے والا بنا کر، رسولوں کی ذمہ داری زبردستی منوانا نہیں، ومنذرین، اور ڈرانے والا بنا کر، ان کا کام صرف آگاہ کرنا ہے۔ فمن آمن، تو پھر جو کوئی ایمان لاتا ہے، واصلح، اور اپنا حال درست کرتا ہے، فلا خوف علیہم، ایسے لوگوں پر کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا، اور جب رسول آئے اور انہوں نے سمجھا دیا، پھر والذین، وہ لوگ جنہوں نے کذبوا، جھوٹ سمجھا، بھی آیاتنا، ہماری آیتوں کو، یمسہم، پہنچے گا، ہم ان کو، العذاب، عذاب، یقینی طور پر، بما کانوا یفسقون، ان کاموں کی وجہ سے، ان نافرمانیوں کی وجہ سے، یفسقون، جو وہ کیا کرتے تھے، یا آسان ترجمہ کیجئے، بما کانوا یفسقون، ان کے فرما برداری سے نکلنے کی وجہ سے۔ قل، آپ فرما دیجئے، لا اقول لکم، میں نہیں کہتا ہوں، لکم، تم سے، عندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، یہ ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض کیا تھا مکہ کے مشرکوں کا؟ آپ کہتے ہیں میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا لاڈلا ہوں، آسمان سے میرے اوپر وحی آتی ہے، تو پھر آپ کے پاس تو خدا کے خزانوں کی چابیاں ہونی چاہیے، جو آپ کا کلمہ پڑھتا رہے، سب کو آپ نہال کرتے رہیں، سب کی بوریاں بھرتی رہیں سونے چاندی سے، جبکہ آپ پر ایمان لانے والے تو بھوک سے دو چار ہو رہے ہیں، اور اللہ آپ کو خزانوں کی چابیاں دے سکتا تھا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، مگر پھر وہی بات ہوتی کہ آپ نے پیسے کی بنیاد پر اپنا دین پھیلایا۔ فرمایا نہیں، میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں نے کب یہ دعویٰ کیا ہے؟ اور یہ سوچ پیدا کہاں سے ہوئی تھی؟ وہ ہم اپنے دائیں بائیں کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں۔ آج بزرگ کس کو مانتے ہیں کہ اس بزرگ کو مانا، پھر دیکھو دکان کیسے چلی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بزرگوں کے پیچھے اور بزرگوں کے ساتھ ہونے سے بس یہی کام ہوتا ہے کہ دکانیں بڑی چلتی ہیں۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور دوسری بات کہتے تھے کہ آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو ہمیں غیب کی باتیں بتاؤ۔ ابھی پیچھے گزرا، کوئی کہتا تھا بتاؤ میری اونٹنی کہاں ہے، کوئی کہتا میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے، اور کوئی کیسے بیہودہ سوال کرتا تھا۔ فرمایا میں نے یہ کب کہا میں غیب جانتا ہوں؟ میں وہ بات جانتا ہوں جو اللہ بتاتا ہے۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور میں غیب نہیں جانتا ہوں، وہ جانتا ہوں جو اللہ بتاتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے سو بتاتا ہے۔ وَلَا أَقُولُ، اور میں نہیں کہتا ہوں، لَكُمْ، تم سے، انی ملک، کہ میں فرشتہ ہوں۔ یہ آگے آئے گا کہ اعتراض تھا کہ اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں پھر کھاتے کیوں ہیں، پھر بازار کیوں جاتے ہیں، پھر آپ شادی کیوں کرتے ہیں، آپ کے بچے کیوں ہیں؟ فرمایا میں نے کب کہا کہ میں فرشتہ ہوں؟ میں انسان ہوں، اور انسان کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، بازار بھی جاتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، اور ان شادی بھی کرتے ہیں، ان کے بچے بھی ہوتے ہیں۔ میں تو کہہ رہا ہوں میں انسان ہوں، میں نے کب کہا میں فرشتہ ہوں؟ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں کس پر چلتا ہوں؟ میں اس پر ان اتبع، نہیں میں پیچھے چلتا، الا مگر اس کے، ما یوحی، جو وحی کیا جاتا ہے، الی، میری جانب۔ لیکن ایک آدمی اللہ کی وحی پر چل رہا ہے اور ایک آدمی اللہ کی وحی کو نہیں مان رہا ہے، تو کیا تم ان دونوں کو برابر سمجھتے ہو؟ قل هل يستوي الاعمى والبصير،
قل آپ فرما دیجئے هل یستوی کیا برابر ہو سکتا ہے اندھا والبصیر اور آنکھوں والا؟ جو اللہ کے حکموں پر چلتا ہے وہ بینا ہے، اور جو اللہ کے حکموں پر نہیں چلتا وہ نابینا ہے، وہ اندھا ہے۔ تو کیا اندھے اور بینے برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، تو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے ہو، کیا سمجھتے نہیں ہو؟ صدق اللہ مولانا العظیم۔